الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق صدر احترام سامعین دی وقار بالخصوص میزبانان محفل ہمارے بابت بھائی، اللہ تعالی آپ کے گھرانے کو آشیانے کو شاد و آباد رکھے. اللہ کریم آپ کے گھر میں اس محفل کی برکت سے جملہ امراض کو، مسائب کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی ہمارے یہ ثناخان مصطفیٰ جو بے لوث اللہ کی رضا کے لیے دور دراز سے اپنے قیمتی اوقات میں سے اور اپنے پلے سے خرچ کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. سرکار کی ثناخانی کرتے ہوئے، سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے انداز میں، کلام میں، گفتار میں بھی تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عمومی طور پر ایک پروفیشنل انداز اختیار کرنے کے بعد اسی چیز کو لے کر چلنا اور اپنے اندر اس چیز کو نہ اتارنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. تو ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو. میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی حجب خود پسندی اور اسی طرح سے بالخصوص اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع نور شریف کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. الحمدللہ اس میں چھما چھم برسات ہو رہی ہے رحمتوں کی. بوڑھا ہو یا جوان، حقیقی مسلمان آج خوش ہے، نہال ہے. اس کو فخر ہے کہ یار میں اپنے نبی کا امتی ہوں اور میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں ان محافل میں آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرات محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم، اے لوگوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں جو تخلیق کیا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں عبث بنایا ہے، لا یعنی بنایا ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا پھر تم اسی رب کی طرف لوٹو گے. تین باتیں ارشاد فرمائی گئی. ایک یہ کہ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، کیا تمہیں رب کی طرف نہیں لوٹنا. حضرات محترم، یہ آیت کریمہ ہماری روزمرہ جو زندگی ہے، روزمرہ جو روٹین ہے، ہمیں اس کا مشاہدہ کرنے کا تقاضا کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی شبانہ روز جو زندگی ہے ہم اس کو بس آئینی زندگی، معاشی طور پر اور معاش کے حصول میں اور گھر والوں کے لیے ٹائم نکالنا دینا اور اسی کو ہم اپنا ساری زندگی کا سرمایہ سمجھ بیٹھے اور صرف یہی کام کرتے رہے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں اس آیت کریمہ میں جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اور کچھ خیال کر لو. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ زندگی کی جو ایک مالا ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گی نا پھر دوبارہ نہیں جڑ سکتی. یہ ایک تو دنیا کے اندر پھولوں کی مالا ٹوٹ گئی، جتنی بھی اجلا کو، جتنی بھی
الگ الگ ہو جائے یا مل جائے، اس کو دوبارہ انسان ایک ترتیب میں قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر زندگی کی مالا ٹوٹ گئی تو فرمایا پھر دوبارہ یہ نہیں جڑ سکتی، پھر دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے، یہ دن کہتا ہے اے ابن آدم جو کرنا ہے کر لے، آج کا دن ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، آج کا دن ہے اور تو اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کر لے۔ حضرات محترم، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے اور ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آپ اس حکایت سے اندازہ لگائیں کہ ایک بادشاہ جو اپنے وزراء مصاحبوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جو دیوار کی دوسری طرف کچھ پتھر پھینک رہا ہے، اور ایک پتھر بادشاہ کو بھی آ کر کے لگتا ہے۔ بادشاہ اس کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے وہ قیمتی نادر و نایاب ہیرا ہوتا ہے، اپنے خادمین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور اس کو لے کر آؤ، یہ کون ہے؟ جب اس کو لے کر آتے تو وہ کہنے لگا علی جان مجھے نہیں پتا کس کی کیا قیمت ہے، کیا چیز ہے، میں تو گھوم رہا تھا، مجھے یہ پتھر ایک جگہ سے ملے، میں نے اٹھایا، یہاں پر آ کر پھل توڑنے کے لیے میں نے یہ پتھر پھینکے جو دیوار کی اس طرف آپ کے پاس آ گئے اور آپ کو لگے۔ تو بادشاہ نے کہا نادان بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تو انمول ہیرے ہیں، یہ اتنے قیمتی نوادرات میں سے ہیں، یہ قیمتی پتھر ہیں اور تم نے ان کو غفلت میں گوا دیا، اب کفے افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہماری زندگی بھی ایسے ہی قیمتی ہے، ایک ایک دن کر کے ہم خود اپنی ہاتھوں سے اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ہمیں اس آیت کریمہ میں، ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے لا یعنی کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تم سارے معاملات کرتے رہو لیکن اپنے رب کو فراموش کر دو۔ اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، تم اگر لا یعنی کاموں کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے رہو گے، یاد رکھنا ہے ایک دن تمہیں میرے پاس لوٹنا ہے، ایک دن میرے پاس پھر لوٹنا ہے، اور جو دنیا کے اندر جو بھی کام کیے ہیں ان کے بارے میں پھر بتانا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے جوانی عطا کی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوانی عطا کی۔ یہ نہیں کہ جوانی کو حاصل کرنے کے بعد مغرور بن جانا، متکبر بن جانا اور اپنے رب کو بھلا بیٹھنا۔ اللہ کریم حدیث قدسی بھی بتاتا ہوں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو اپنے ماضی کو یاد رکھا کر، اپنے ماضی کو یاد رکھا کر، اپنے ماضی کو نہ بھلایا کر۔ لیکن ہم حقیقت میں اپنے ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارا ماضی کیا تھا؟ ہمیں چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بستر پر غلاظت کر دیا کرتے تھے، ہماری ماں ساری مشقت کو برداشت کیا کرتی تھی۔ آج کی ماؤں کے لیے تو آسانیاں ہیں، جی یہ ڈائپر آ گیا، جی یہ آ گیا، جی نہیں جی یہ کمپنی نہیں وہ کمپنی چاہیے، جی نہیں وہ چاہیے۔ شوہر صاحب بیچارے گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ مطلوب مل جائے، اللہ کرے گا۔ اولاد بھی ویسے، جتنی ماں باپ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان کے لیے مستقبل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی جانب سے آسانیاں بھی اس اولاد کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور اگر آج ہم اولاد کی کیئر زیادہ نہیں کرتے، اس اعتبار سے مشقت نہیں کرتے، تنگ کر رہے ہیں تو موبائل دے دیا، کچھ اور پریشانی کر رہے تو کچھ اور کر دیا، زیادہ تنگ چلو بات یہ کر دیا، پھر ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے، مستقبل میں پھر یہ ہمارے لیے مزید درد سر بن جائیں گے۔ تو آج ہم ان پر محنت کریں گے تو آگے ہمارے لیے یہ آسانی رہے گی۔ تو بچپن میں ماں باپ اتنی محنت کر کے اتنے معاملات اتنی پریشانیوں کے بعد اللہ فرماتا ہے اگر تو اپنے ماضی کو بھول گیا ہے، وہ ماضی جو تیرا بچپن کا تھا جس میں تو بالکل مجبور تھا، لاچار تھا، اس کو تو نے فراموش کر دیا ہے اور اس کو بھلا بیٹھا ہے، اے ابن آدم اچھا تو ماضی کو بھول گیا ہے نا، اپنے مستقبل کو یاد کر لیں، فیوچر کو یاد کر لیں۔ ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، جی یہ کریں گے، ویل سیٹ ہوں گے، جی یہ بزنس اتنا ہے، اپنے شعبے کا اپنے ڈپارٹ کا ٹائکون بنیں گے، جی اس میں
اتنی کامیابی حاصل کریں گے، آگے سے آگے ترقیاں کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے تیرے منصوبے ٹھیک ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تو اپنے ماضی کو بھول گیا تھا۔ مجھے جب تیرے کو میں نے جوانی دی تو کڑیا جوان ہو گیا، تو مجھے فراموش کر بیٹھا۔ لیکن اب بھی میں تجھے کہتا ہوں اے ابن آدم، تو نے زیادتی کی کہ جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہم نے تجھے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ ماں تو وسیلہ بنتی ہے نا، پالنے والی ذات تو اللہ کریم کی ہے، اللہ پاک ہی پالتا ہے۔ وہ بچے یا وہ جانور بھی آپ کو پتہ ہے پل جاتے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہی کی ذات ہے جو ماں کے دل میں یہ اولاد کی محبت کو ڈالتی ہے، باپ کے دل میں اللہ اولاد کی محبت کو ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ماں باپ اپنی ذات اور اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، بعد اولادیں اپنے ماں باپ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جو کہ درست عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اپنے ماضی کو بھول گیا تو مستقبل کو یاد کر لے، ایک وقت ایسا آئے گا پھر تو اسی صورتحال میں پہنچ جائے گا۔ کس صورتحال میں؟ مولا فرمایا کہ تیرے جسم کے اندر ضعف آ جائے گا، تیرے جسم میں کمزوری آ جائے گی، یہاں تک کہ تو بول بارات بھی بستر پر کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ تو بول برات جب کرے گا، تیری وہ اولاد جن کے لیے تم نے اتنی مشقتیں کی تھی، خود تکالیف اور مسائل کو برداشت کیا تھا اولاد کو سہولت دینے کے لیے، وہی اولاد تم سے بیزار ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ پھر تم موت کو مانگے گا، مولا مجھے موت عطا کر دے۔ کیوں؟ جب میں روزانہ گھر پہ بیٹا آتا ہے، گھر پہ پتہ ہے والد صاحب سو رہے ہیں، قریب ہے، والد صاحب کے کمرے میں نہیں ہے نا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے جاؤ، تو ماں باپ کو اس پر تکلیف ہوتی ہے، والد صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا جس کا مستقبل، جس کا فیوچر بنانے کے لیے میں نے ایک جاب کے بجائے 2 جابیں کی، 3 جابیں کی، زیادہ سے زیادہ ارننگ کے لیے، اس کی فیسیں، اس کے دیگر تمام ایکسپنسز کو پورا کرنے کے لیے میں نے اتنی اسٹرگل کی، اور وہ اولاد جب جوان ہو گئی، کمانے کے لائق ہو گئی، تو اب وہ خاموشی سے آتی ہے، آرام سے دروازہ کھولے گی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم پھر بھی نہیں، پھر جب تم کمرے کے اندر بول براز کرنے لگ گیا، اب تیری وہی اولاد کہتی ہے کہ یار والد صاحب یہاں پر ہیں، جراثیم آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے، والد صاحب کا بستر اٹھا کے ایک اور سیٹ باہر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو پھر بھی روتا ہے اور میری بارگاہ میں گر گراتا ہے، مولا مجھے موت عطا کر دے۔ اللہ فرماتا تو نے مجھے تو اگنور کر دیا، مجھے ختم کر دیا، یعنی میرے کو تو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، تو نے اپنے ماضی کو یاد کیا تھا، مستقبل کے بارے میں تجھے بتا رہے ہیں، اس حال میں تو پہنچ چکا ہے، اب تو کہے گا مولا مجھے موت عطا کر دے۔ روز روز میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا، روز گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتا، اس زندگی سے موت اچھی ہے، مولا مجھے موت عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے اوپر پھر بھی کرم کریں گے، ہم تجھے پھر بھی سعادت عطا کریں گے، پھر بھی سعادت کا تاج عطا کریں گے، عزت کا تاج عطا کریں گے، تیری خواہش کے مطابق ہم تجھے موت عطا کر دیں گے، تاکہ تو روز روز کے مرنے سے بہتر ہے سکون اور چین کی نیند سو جا۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اس کو بھی یاد نہیں کرتا نا، اور بھی دیکھ لے ہم تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں، تو نے ماضی کو بھی بھلایا، مستقبل کو بھی بھلایا۔ اے ابن آدم جانور بھی تو مرتا ہے نا، جانور کا بھی تو انتقال ہوتا ہے نا، اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جانور کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جاتی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے ابن آدم تو تیرے لاشے کو پھینکا نہیں گیا ہے، بلکہ تیرے لاشے کو غسلایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، کافور لگایا گیا تیرے کفن کو، اور خوشبو لگایا گیا تیرے کفن کو، تاکہ ایک پروٹوکول کے ساتھ اور لباس بھی بہترین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو محبوب لباس تھا وہ سفید لباس تھا، اور سفید لباس کے ساتھ تجھے زینت دی گئی، تجھے خوبصورتی دی گئی، اور فرمایا کہ سفید لباس تجھے پہنایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ کوئی کتنا بڑا افسر ہو، کوئی کتنا بڑا عالی مرتبہ، چاہے عالم دین کیوں نہ ہو، اس کے جنازے کو آگے رکھا جائے گا، سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میرا شاہکار ہے، تو نے اپنے ماضی کو بھی بھلایا، جب تیرے کو جوانی عطا کی پھر تو نے ہمیں فراموش کر دیا، نمازوں کی طرف تو آتا نہیں تھا، عبادت کی طرف تو آتا نہیں تھا،
ہلکی کوئی بات ہوتی اس لڑائی جھگڑے سے کم تو کوئی کام نہیں کرتا تھا. غلط انداز سے رف لینگویج استعمال کرنا تیرا ایک ترا امتیاز تھا, اپنے لیے اس کو فخر کا باعث سمجھتا تھا. اللہ کریم فرماتا ہے اے ابن آدم سارے لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا, تیرے لاشے کو آگے رکھا اور پھر نماز جنازہ پڑھایا گیا. فرمایا پھر بھی بس نہیں کیا بلکہ کہا پروٹوکول کے ساتھ پائے تبدیل کر کے اس کا جنازہ اٹھاؤ. ایک بندہ لے کر نہ جائے, 2 بندے لے کر نہ جائیں, غیر مسلموں کو طریقوں کو دیکھیں وہ کس طرح سے اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تیرا کرم ہے, تیرا شکر ہے, تو نے اسلام عطا کیا, ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اسلام عطا کیا, اتنا پیارا نبی عطا کیا, ان کے صدقے اتنا اچھا دین عطا کیا. مولا تیرا کرم ہے. فرمایا لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پائے تبدیل کرتے چلو, ساتھ ساتھ قدم چلتے چلے, اور فرمایا کہ پھر تیرے کو لے کر کے جائیں گے. اور وہاں پر دفنانے کے لیے بھی جب قبر میں اتارا گیا, فرمایا جب تجھے دفن کر دیا پھر یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ, بلکہ فرمایا اتنی دیر جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, اتنی دیر لوگ بیٹھتے ہیں, بیٹھے تاکہ اس نئے آنے والے کا قبر میں دل لگ جائے. اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا, ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. تو ہمیں جب اللہ نے جوانی عطا کی ہے تو ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جوانی عبادت کے لیے آئی ہے اور جوانی لایانی کاموں میں لگانے کے لیے نہیں آئی ہے. تو جوانی جب اللہ نے عطا کی ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکائیں. اللہ کو یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ زن ہوں. جبکہ میں تو اس عمر سے نکل ہی نہیں رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, سارے دنیا کے کام میں نے ہی کرنا ہے. تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے, اور اسی طرح سے آج اللہ نے فرصت عطا کی ہے اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے. یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے لوگو آج تمہارے پاس فرصت ہے, تم اس کو غنیمت جانو. بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, وہ جی ہم پڑھتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. بھئی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا شادی ہوئی, ارے یار کچھ کر لو, نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ شادی کی ذمہ داری. ارے بھائی اولاد کتنا, اولاد تو ہے ہی نہیں, اولاد ہے کہ پھر مزید ذمہ داری. یعنی کیپیسٹی موجود ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کاش اس آیت کریمہ پر ہمارا ایمان ہو. صحابہ کا ہر قرآن کی آیت کریمہ پر ایمان تھا, اس لیے ان کے بچے بھی ہوا کرتے تھے, رب کی ذات پر یقین کیا کرتے تھے. ہم ڈر کے بیٹھے ہو نہیں یار کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, کیوں کریں گے, مہنگائی ہوگی. بھائی رب کا فرمان کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کریم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. تو یہ رب تبارک و تعالی ہی کی تقسیم ایک ہی الگ چیز ہے. تو فرمایا آج تمہارے پاس جو ٹائم ہے, جتنا بھی ٹائم ہے, ایک طالب علم کے پاس ٹھیک ٹھاک ٹائم ہوتا ہے, جتنا دیر اس نے علم حاصل کیا بعد میں جو ٹائم ملتا ہے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور اس کے مختلف طریقے, ایسے نہیں کہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ گئے, اپنی صلاحیتوں میں مزید بہتری لانے کے لیے, حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی اچھے انداز سے کفایت کرنے, کفالت کرنے کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہے. آج جتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوگا آگے مستقبل میں اتنا زیادہ اچھے انداز سے یہی بچہ کام کر سکتا ہے. تو فرمایا آج وقت ہے, اس وقت کو غنیمت جانو, اس سے پہلے کہ مشغولیت آ جائے, بعد میں پھر مصروفیت بڑھتی ہی چلی جائے گی, شادی ہوگی, پھر بچے ہوں گے, پھر ٹائم نہیں ملے گا. اب جو چاہتے نہیں جو کارنامے یار ہم یہ کر لیں وہ کر لیں, پھر اس وقت سوچتے ہیں کاش اس وقت میں یہ کر لے گا. تو ابھی یہ وقت ہے اس وقت سے پہلے کہ جب ہم اس وقت میں جا کر یہ کہ کاش اس وقت یہ کر لے گا. تو ابھی ہمارے پاس یہ ٹائم ہے. تو فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے مال عطا کیا ہے, اللہ نے غنا عطا کیا ہے, غنا کو فقر سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کریم نے مال عطا کیا ہے نا, تو اس مال کے ذریعے آج جو حالات ہیں بہت خطرناک حالات, آج حالات بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. مہنگائی کی وجہ سے
سفید پوش لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا پردہ ہی رکھنا، نہیں تو حالات خراب ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے حلقہ احباب میں، اعزا اقربا میں ان مسلمانوں کو دیکھیں جو کمزور ہیں، نادار ہیں، ہم سے تقاضا نہیں کرتے، کاش ہم خود سے کچھ کر دیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، جام چراغا کا، اور یہ اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے خاندان کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے عمل بھی کریں کہ ان کی داد رسی کریں۔ فرمایا کہ اللہ نے مال عطا کیا ہے، فقر سے پہلے غنیمت جانو، پھر تم بعد میں جب مال چلا گیا پھر یہ چاہو گے کاش مال ہوتا میں بھی مسجد بناتا، کاش مال ہوتا میں بھی مدرسہ بناتا، کاش مال ہوتا کہ بہت بڑی محفل میں منعقد کرتا۔ آج اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں اس چیز کو غنیمت جانو، اللہ نے مال عطا کر دیا ہے، مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، میں تیرے کاموں میں، تیری رضا کے کاموں میں ضرور لگاؤں۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہم اس کو وہاں پر لگائیں جہاں پر ہمیں اس مال کو لگانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ کریم نے زندگی عطا کی، زندگی عطا کی ہے موت سے پہلے غنیمت ہے۔ جب یہاں غرغرے تک سانس آ جائے گی، نزا کی کیفیت ہوگی، پھر یہ بولے یار اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ پہلے سے کرنی، اور یہ توبہ بھی نہیں جو ہمارے ہاں معروف ہوتی ہے، اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، میری زبان سے اقرار ہو رہا ہے میری توبہ میری توبہ، دل سے اقرار نہیں ہو رہا ہے۔ توبہ کا اصل جو مشن ہے، توبہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ندامت صدق کے دل کے ساتھ اور عزم مصمم اس کام کو آئندہ نہ کرنے کا، اور اسی طرح سے اگر اس کام میں کمی ہو تو اس کمی کو بھی پورا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی کئی نمازیں قضا کر دی، کئی نمازیں قضا کر دی ہیں۔ اللہ نے والد صاحب کو توفیق دی تھی، حج کر سکتے تھے، صاحب استطاعت تھے، لیکن حج نہیں کیا۔ اب اولاد کو چاہیے اپنے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کا اہتمام کریں، خود جائیں حج کریں اور اس کا ثواب والد صاحب کی روح کو احسان کریں۔ ابھی موقع ہے، اور فرمایا کہ ہر وہ کام جو شریعت کے تحت ہو، ماں باپ کی طرف سے اولاد کرتی ہے، اللہ پاک قبر میں اس کا اجر و ثواب پہنچاتا ہے۔ اور توبہ فرض نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، ان نمازوں کو ایک تو ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہاں تک فقہائے کرام نے فرمایا ہے تم زبان سے اقرار ہی نہ کرو، یہ نہ بول اللہ میری توبہ۔ یہ تو بات یہ لوگوں کا ایک چلا ہوا ہے کہ لگے ہوئے جی اللہ میری توبہ کرے کے بلا لیتے، بعد لوگوں کو بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دل سے اقرار ہو نہیں رہا، اگلے دن دیکھو پھر انہیں فاسد معاملات کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں صدق کے دل کے ساتھ اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں ہیں، ابھی باتیں تو بہت ہیں لیکن ساتھ میں ٹائم اور یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تاکہ عوام خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے، اور ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ میں شمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آپ کی شان
اور آپ کے ظاہری صورت کو سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جو دن رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کی جو مصوری کی ہے، اس کو سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کہ کسی ایک مداح رسول نے کیا خوب کہا، اللہ کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں ہے، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہ پیدا کرے گا۔ اور اسی طرح صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آقا یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کیسے دیکھتا جب کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے نبی کی ثنا اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ زندگی لا یعنی کاموں میں اور معاش کے حصول میں بسر کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اگر ہم معاش کے حصول میں بھی سرگردہ رہتے ہیں، مقصد یہی اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا، اللہ کریم اس پر بھی نیکی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے پیش نظر ہو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو اپنے آپ کو تمام کاموں سے فارغ کر کے مسجد کے کونے میں جا کر کے بیٹھتا ہے یہی مقصد کو پا رہا ہے، بلکہ تمام زندگی کے کام جائز طریقے سے ہم کرتے ہیں تو بھی ہم اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔